سیگمنٹ میں موجود ہیں، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ جی علامہ مدنی رضا صاحب، شبیر و شبر اور حسن و حسین نام کی نسبت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ کی ولادت ہوئی تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب آپ کو لایا گیا تو اس وقت حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرے شہزادے کو میرے ہاتھ میں دو۔ پھر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کے نام رکھے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسے کہ حضرت نے ذکر کیا کہ آپ کا ایک نام حرب رکھا تھا۔ تو جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اس کی اطلاع دی گئی تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بل ہوا حسن، کہ یہ حسن ہے۔ پھر جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی تو بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی کہ حضور یہ جو حسین ہیں یہ حسن سے زیادہ خوبصورت ہیں، تو آپ ان کا نام جو ہے اسی سے اخذ کر کے رکھیں۔ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر حسین نام رکھا۔ اب اس کی جو نسبت ہے یہ کہاں سے، تو روایتوں میں آتا ہے کہ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تینوں شہزادے تھے ان کی جو نام رکھے تھے وہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ہارون علیہ السلام کے شہزادوں کی نسبت پہ رکھے تھے۔ اچھا، ادھر نام تھے شبیر، شبر اور مبشر۔ اچھا، تو ادھر نام رکھے گئے ان کی نسبت سے حسین، حسن اور محسن، یہ تین نام رکھے گئے۔ ان کے معنی اور مفہوم کے اعتبار سے یہ تینوں ایک ہی ہیں، اسی لیے ہم امام حسن اور امام حسین کو جو ہے وہ شبیر و شبر بھی کہتے ہیں۔ امام حسن کے لیے شبر اور امام حسین کے لیے شبیر کا لقب یوز ہوتا ہے، اور ان کے معنی ایک ہی ہیں کہ یہ حسن پر دلالت کرنے والے ہوتے ہیں، لیکن ان کی نسبت جو ہے حضرت ہارون علیہ السلام کے شہزادوں سے ہے۔ پھر اس کے علاوہ اگر ہم امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت اور آپ کے وجود کو دیکھیں تو یہ ہمارے مورخین نے لکھا ہے، شارحین نے لکھا ہے کہ آپ کا وجود بھی جو ہے نا وہ حقانیت کی ایک دلیل تھا۔ جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا عیسائی نجران کے عیسائیوں کے ساتھ مقابلہ ہوا تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمایا کہ فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم، کہ اگر کوئی اس معاملے میں یعنی معاملہ توحید میں اگر آپ سے کوئی حجت کرتا ہے حالانکہ آپ کے پاس علم آ چکا، تو پھر آپ ان سے کہیں کہ ندعو ابناءنا و ابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم، کہ اگر جب تم یہی معاملہ ہے تو آؤ پھر اب ہم بھی اپنے بیٹوں کو بلاتے ہیں، تم بھی اپنے بیٹوں کو بلاؤ، ہم اپنی عورتوں کو بلاتے ہیں، تم اپنی عورتوں کو بلاؤ، ہم خود بھی حاضر ہوتے ہیں اور تم بھی حاضر ہو جاؤ۔ اور پھر آگے فرمایا کہ ہم اس کے بعد مباہلہ کریں گے۔ تو یہاں پر جب مباہلے کے وقت نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نجران کے عیسائیوں کے سامنے تشریف لائے تو اس وقت آپ کے ساتھ امام حسن، امام حسین اور ساتھ میں بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور مولائے کائنات موجود تھے۔ جب یہ وہاں پر تشریف لائے تو نجران کے عیسائیوں میں جو بڑا پادری تھا اس نے ان تمام چہروں کو دیکھنے کے بعد کہا، اپنے جو مریدین تھے یا اپنے جو متبعین تھے ان کو سمجھایا کہ تم ان سے مقابلہ کر رہے ہو، ان سے مباہلہ کر رہے ہو، بے شک اگر تم ان سے مباہلہ کرو گے تو تم ہار جاؤ گے، کیونکہ میں ایسے چہروں کو دیکھ رہا ہوں کہ اگر یہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک پہاڑ کو اٹھا کر دوسری مقام پر رکھ دے تو اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں پر پہاڑ کو ہلا دے گا۔ تو اب آپ ذرا غور کریں کہ یہ سارے حسین چہرے والے وہاں پر موجود تھے، ان کے چہروں پر روب، دبدبہ سب کچھ موجود تھا، اور وہاں پر امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے۔ تو ہمیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات کا پیغام دے دیا کہ سرکار علیہ السلام سے تعلق رکھنے والے سرکار کے یہ شہزادے یہ حقانیت کی دلیل بھی ہیں اور ان سے محبت ایمان کا حصہ بھی ہے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرما، اور جو ان سے محبت کرے اس کو تو اپنا محبوب بنا۔ کیا بات۔ اور ایک اور مقام پر یہ ہے کہ یا اللہ جو ان کو اذیت دے، اور جو یا سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ جو ان کو اذیت دیتا ہے اس نے گویا کہ مجھے اذیت دی، اور جس نے مجھے اذیت دی اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو اذیت دی۔ تو یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ان کے ساتھ عقیدت، محبت کا رشتہ، ان کے ساتھ تعلق اگر ہم جوڑے رکھیں گے تو جنت میں انہی کے پیچھے پیچھے جائیں گے، اور اگر ان سے نسبت، ان سے تعلق کے اندر کوئی خرابی ہوگی، معاملات خراب ہوں گے تو پھر جنت کا راستہ بہت مشکل ہے۔ کیا بات ہے مفتی صاحب، یہ بتائیں